بہت عرصے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. کتنی ایک صداقت ہے اس میں کہ مراد علی شاہ کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوں گے اور ممکنہ طور پہ نام لیا جا رہا ہے کہ شرجیل میمن جو ہیں جو اس وقت سینئر وزیر ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. کتنی صداقت ہے سر اس چیز میں؟ دیکھیے، ایک تو جب کافی عرصہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس طرح کی خواہشات بھی رکھتے ہیں اور باتیں بھی ہوتی ہیں. مراد علی شاہ نے کافی ایک لمبی اننگ تو کھیلی ہے. قائم علی شاہ کی اننگ سے آگے چلے گئے ہیں. تو ان کے ظاہر ہے کہ ان کی سروسز سے پارٹی کے لیڈران اگر سیٹسفائی ہیں اور انہوں نے بار بار ان کو موقع دیا ہے تو یہ ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ دیا ہوگا. جہاں تک تبدیلی کی بات ہے تو تبدیلی بھی کوئی ایسی کوئی نامناسب بات نہیں ہے، اور تبدیلی ہو بھی سکتی ہے، اور اگر پارٹی مناسب سمجھتی ہے تو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. تھرڈ ٹائم پہ پیپلز پارٹی آئی ہے اور یہ باتیں اب پورے ملک میں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی بار بار کیوں آتی ہے، جیسا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈسکس بھی کیا. تو اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا عنصر اس کی ڈلیوری کا بھی ہے. تو اگر پی ایس پارٹی اپنی ڈلیوری اور بہتر کرنا چاہتی ہے تو ضرور تبدیلی آئے گی، اور انرجیٹک لوگ بھی آ سکتے ہیں. چونکہ ایک اسٹیج آتی ہے جیسے کہ میں اور آپ جرنلزم کرتے کرتے کسی اسٹیج پہ ہم تھک جاتے ہیں تو کچھ ریلیکس ہوتے ہیں، پھر انرجی لے کے آتے ہیں، پھر آ کے دوبارہ. تو یہ ہوتا ہے، اگر انرجیٹک لوگ آئیں گے تو پی ایس پارٹی کو فائدہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. چونکہ شرجیل میمن صاحب کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ ایک تو وہ سینئر منسٹر ہیں، دوسرے وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ سروس ہے، اور بہت زیادہ ان کا کام جو نظر آ رہا ہے میڈیا میں بھی، اور جو پارٹی کے لوگ بھی جو تعریفیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ ایک اچھا بڑا پیس پارٹی کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے لیے ایک تیار پہلے سے ایک موجود ہے ریپلیسمنٹ، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب مراد علی شاہ صاحب آئے تھے قائم علی شاہ کو ہٹا کے، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ مراد علی شاہ ایز اے فائنانس منسٹر کام کر رہے تھے اور پی ایس پارٹی کے پاس ایک آلٹرنیٹ موجود تھا. تو اس بنیاد پہ بھی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک منسٹر کو سی ایم بنایا گیا تھا تو اگر تبدیلی ہوئی تو یقیناً کسی منسٹر کو، اور پھر اس میں جو زیادہ پرفارمنس اور زیادہ چانس بنتا ہے وہ شرجیل میمن کا ہی بنتا ہے. اور ان کا ابھی تک تو کوئی اس طرح کا وہ خود نظر نہیں آتے بات کرتے ہوئے اس طرح کی، لیکن یہ لوگوں کی پارٹی کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ فیلنگ ہے. اور پارٹی کے اندر ابھی مجھے ہائی لیول میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو مڈل جی. لوگ کے ہیں، ان کی فیلنگ ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ہو اور اگر کوئی نیا سی ایم آئے تو وہ پھر شرجیل ان کو لائکنگ میں ہے ان کی. لائکنگ میں سر کیا وجہ ہے کہ ناصر شاہ کا نام لیا جا رہا تھا لیکن اب وہ ایک دم سے غائب ہو گئے؟ کیا خود پیچھے ہٹ گئے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جیسی ان کی وزارت بھی نہیں ہے اب تو، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائیڈ لائن پہ لگایا ہوا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ وہ تو پہلے ہمیں فعال نظر آتے رہے، پھر وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا نام چلتا رہا، اب تو وہ بالکل ہی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں؟ اصل میں اس کی کوئی اور ریزن تو نہیں ہے، ان کا بھی کام بہت رہا اور انہوں نے کافی کام کیا، اور لوکل باڈیز کے وہ منسٹر رہے، اور اس کی بنیاد پہ پی ایس پارٹی نے لوکل باڈیز کا الیکشن سویپ بھی کیا. تو یہ ان کی سروسز پہ یا ان کے کام کے اوپر سے پی ایس پارٹی میں کوئی دو رائے نہیں ہے یا کوئی شک نہیں ہے ان کو. ابھی بھی دو بہت امپورٹنٹ پورٹ فولیو ان کے پاس ہے جو پہلے سی ایم کے پاس ہوتے تھے، مراد علی شاہ صاحب سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ بہت بڑا بجٹ ہے اور بہت بڑی پلاننگ ہے، اور اس کا لنک میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشنوں پہ پڑے گا، چونکہ اگر پلاننگ پراپر نہیں ہوگی تو اس کا نگیٹو اثر پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا ان کے پاس پورٹ فولیو ہے. اور ان کے ساتھ جو دوسرا پورٹ فولیو ہے وہ انرجی. جی. انرجی میں پی ایس پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی تھر کول ہے. سر تو اس کو وہ اپنا جو ہے بڑا سکسیزفل مانتے ہیں، اور بڑا اس کے اوپر پارٹی کا پورا بیس ہے کہ ہم نے ایک بڑا کام کیا ہے. 600 میگا واٹ وہ کوئلے سے جنریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک ان کے پاس سکسیس تو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مراد اپنا ان کے خلاف جو ہے شاہ صاحب کے خلاف اس طرح کی کام کے حوالے سے ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس ریس میں ابھی تک ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی ہے، اور نہ ہی کوئی پارٹی میں ڈسکس ہوتا ہے. جو آج کل سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں وہ کون سے کام کیے کہ چوتھی دفعہ دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ 2/3 اکثریت مل گئی سندھ کے اندر. پیپلز پارٹی کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ
ایک تو ان کے مزاج ہے، ان کا رویہ ہے، اور ان کے اندر جو ٹالرنس ہے وہ ایک بڑا ریزن ہے. وہ ہر انسان کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں. کام کتنا کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن کام بھی اس لیول پہ 100% نہیں تو اس سے کم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہوپ بھٹو صاحب کے زمانے سے لوگوں کو یہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی آتی ہے تو روزگار دیتی ہے، سرکاری نوکریاں ملتی ہیں. اور وہ دیکھا ہم نے اوور دی ایئرس کہ ایسا ہوتا رہا، اور آج بھی ایسا ہی ہے. چونکہ اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری پارٹی ایک تو سندھ میں کام نہیں کر رہی، اور پی ایس پارٹی اکیلی ہی وہاں پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور لوگوں کی میرا خیال یہ کافی حد تک کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو بہتر کر سکے. آپ دیکھیں نوکریوں کے معاملے پہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں پی ایس پارٹی کے لوگ. لیکن سر یہ تو کہا جاتا ہے جب آپ سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ پارٹی کے اوپر دیں گے تو تبھی اداروں کے اندر کرپشن ہوتی ہے، ادارے جو ہیں وہ تباہال ہوتے ہیں، کیونکہ میرٹ پر لوگ جو ہیں وہ بھرتی نہیں ہوتے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پی ایس پارٹی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہ دے رہے ہیں، عام آدمی کو بھی دیتے ہیں. اور اس کی ظاہر ہے کہ وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو جسے آپ نے کہا کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے یا اس قابل نہیں ہوتے، لیکن نوکری مل جاتی ہے ان کو. اور ظاہر ہے وہ ایم پی اے اور ایم این اے ان کے، اور اب تو لوکل باڈیز کا بھی سسٹم ہے ان کے پاس. تو دیکھیں تینوں سسٹم میں وہ الیکٹ ہوئے ہیں. اگر ایک میں بھی وہ اگر ڈیفیٹ ہوتی ان کی یا وہ ہار جاتے تو سمجھ میں آتا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے پیپلز پارٹی نے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کام ہی نہیں کر رہی سندھ میں. ایک زمانے میں قوم پرست پارٹیاں بہت زیادہ ایکٹیو تھیں، لیکن اب وہ بھی ایکٹیو نہیں رہی ہیں، اور وہ ان کا بھی کام کافی حد تک پی ایس پارٹی نے خود ہی سنبھال لیا ہے. تو وہ قوم پرستی کا بھی نعرہ لگانا پڑتا ہے تو وہ قوم پرستی کا نعرہ بھی لگا دیتی ہیں، انہیں بھی سیٹسفائی کرتی ہیں. اور اگر جو ہے محب وطنی کا ثبوت دینا ہوتا ہے تو وہ مسلم لیگ سے زیادہ محب وطنی کا بھی ثبوت دے دیتی ہے. تو وہ ان کا ایک رول ہے جو انہوں نے اپنا بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ایزی ایکسیز ہے ایل پی اے تک پہنچنا، منسٹر تک پہنچنا. تو وہ ان کو لگتا ہے کہ پی ایس پارٹی کے علاوہ کوئی اور آئے گا تو شاید نہیں ہوگا، چونکہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. بیچ میں کچھ پورشن کے لیے دوسری پارٹیز کی حکومت آئی، لیکن وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہی، اور پھر اس کا جو ایکسپیرینس تھا وہ پی ایس پارٹی کو اور مضبوط کر گیا. یہ جو ووٹ بینک ہے اندرون سندھ میں، کراچی سے بھی انہوں نے 6 سیٹیں جیتی ہیں، تو یہ جو ووٹ بینک ہے یہ پارٹی کا ہے یا پھر وہ مقامی سرداروں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس لیے وہ وہاں سے ون کرتے ہیں؟ دیکھیے ظاہر الیکٹیبل بھی ہیں ان کے پاس، الیکٹیبل کا بھی اس میں ایک بڑا رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی سیٹوں کا اندازہ ہے وہ ان کا ایک اپنا اسٹرانگ پرانا نیٹ ورک ہے. اور وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے ایک ان کا گلیمر ہے، بھٹو صاحب کا یا بے نظیر کا وہ ایک گلیمر ہے. وہ بلوچ اور سندھی بیلٹ ہے کراچی کی، اور کچھ اربن ایریاز کے لوگ ہیں، تو وہ وہاں سے ان کو ووٹ ملتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو کیش بھی کرایا ہے، اور اس کے لیے وہاں پہ انہوں نے کام بھی کیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ ملیر ایکسپریس وے لے رہے ہیں تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. یا اگر آپ لیاری ایکسپریس وے بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑے علاقے کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور بہت سارے کاموں میں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سوکس جو سروسز ہیں اس میں تھوڑا سی ویکنیس ہے ان کی، وہ اگر بہتر کر لیں تو ان کی سیٹیں اور بڑھ سکتی ہیں.